حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے صحابیوں کے بعد ان سے ملنے والے لوگوں کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والا زمانہ۔ تو 3 زمانے ایسے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون، تمام زمانوں میں سے افضل زمانے، یہ قرار دیا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ بعض کے قول کے مطابق تیسرے زمانے میں ہیں اور بعض کے قول کے مطابق دوسرے زمانے میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ خیر القرون ہے، اور قرآن کی آیت بھی یہاں فٹ ہوتی ہے، وہ جو پہلے میں نے پڑھی تھی، والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے میرے نبی کے صحابہ کی پیروی کی اور احسان سے پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اس حدیث میں یہ آتا ہے میرے نبی کا زمانہ، آقا فرماتے ہیں میرا زمانہ سب سے افضل، پھر اس کے بعد والا زمانہ ان کے بعد افضل، پھر ان کے بعد والا زمانہ ان کے بعد افضل۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس آیت کے عموم میں بھی شامل ہیں، اس حدیث کے عموم کے اندر بھی شامل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہوں یا تبع تابعی، دونوں قول میں نے بتایا ملتے ہیں، اور دونوں نیک لوگوں کے قول ہیں، وہ کوئی مخالفانہ قول نہیں ہے، اپنوں کے ہی قول ہیں۔ ہمارا ذہن ادھر جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، لہذا آپ تابعی ہیں۔ مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا اور آپ کا وصال ہوا 150 ہجری میں۔ اب 80 ہجری میں جو پیدا ہوئے تو سب سے آخری صحابی جو دنیا سے گئے وہ 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو 30 سال کا عرصہ امام اعظم کے پاس صحابہ کرام کی زیارت کرنے کے لیے موجود تھا، اور اس عرصے میں آپ کوفہ میں رہے ہوں جہاں صحابہ کا مرکز ہے، آپ بغداد میں رہے ہوں، آپ مدینہ اور مکہ شریف حرمین شریفین میں حج اور عمرہ اور زیارت النبی کے لیے حاضر ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تھوڑا عقلی طور پہ سوچئے کہ 30 سال کے عرصے تک حج عمرے کرتے رہے لیکن کسی صحابی کو نہ دیکھا، جبکہ صحابہ کرام 30 سال کے عرصے تک موجود تھے۔ تو یہ تو تک ہی کوئی نہیں کہ آپ نے کسی صحابی کو نہ دیکھا ہو۔ لہذا راجح قول عقلاً یہی بنتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، اور نقلاً دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ خود روایت کرتے ہیں، مسند امام اعظم، یہ جو آج کل درسوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کے صفحہ نمبر 20 پر ایک حدیث ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں 80 ہجری میں پیدا ہوا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ 96 ہجری میں حج کرنے گیا۔ کھول کے بیان کرتے ہیں، اور اگلی بات کھول کے بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت 16 سال کا تھا۔ پھر کہتے ہیں جب ہم حرم شریف میں داخل ہوئے تو میں نے ایک حلقہ دیکھا کہ ایک کوئی اللہ کا پیارا ہے جو درس حدیث دے رہا ہے مسجد حرام میں، کعبہ شریف میں۔ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا حلقۃ من ھذہ، یہ کس کا حلقہ ہے؟ اس وقت شاگردوں کو گول دائرے میں بٹھایا جاتا تھا اور استاد ایسے بیٹھتے تھے اور سب کو سبق دیتے تھے اور سبق سنتے تھے۔ تو امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد، امام اعظم کا نام ہے نعمان بن ثابت، کہتے ہیں میں نے اپنے والد ثابت سے پوچھا کہ حلقۃ من ھذہ، یہ حلقہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حلقۃ عبداللہ ابن الحارث جز الزبیدی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن حارث جز الزبیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا حلقہ ہے۔ والد گرامی صحابہ کو جانتے پہچانتے تھے۔ امام اعظم جو کہ نوجوان تھے، والد گرامی کے مقابلے پہ ایک بچے تھے، تو والد گرامی سے رہنمائی لی کہ حلقہ کن کا ہے۔ تو انہوں نے جب بتایا کہ یہ فلاں صحابی رسول درس حدیث دے رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں فتقدمت، میں فوراً آگے بڑھا۔ فا کا معنی ہوتا ہے تعقیب بلا تاخیر، یعنی فوراً، اس کا مطلب بنتا ہے میں نے شوق دیدار میں جست لی اور آگے۔ جب آگے گیا تو سمعتہ یقول،
آگے آپ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب امام اعظم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، کس کو؟ جس نے رسول اللہ کو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور وہ کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من تفقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کی فقہ حاصل کی، سمجھ حاصل کی، علم حاصل کیا، کفاہ اللہ مہمہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل کام اپنے دست قدرت میں لے لے گا، خود کفایت کرے گا، اپنے ذمہ کرم پر لے لے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا۔ دین کا علم حاصل کرنے والے کی مشکلات اللہ خود اپنی کفالت میں لے لیتا ہے، حل کر دیتا ہے، اور اسے رزق وہاں سے دیتا ہے من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ بات ہو رہی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے کی، کہ انہوں نے کتنے صحابہ کی زیارت کی، انس بن مالک کی زیارت، واصلہ بن اسقا کی زیارت، اور کئی دوسرے صحابہ، 7 صحابہ اکرام کی زیارت پر باقاعدہ دلائل کتابوں کے اندر میسر۔ ایک خاتون صحابیہ ہیں، ان کا 8واں نمبر حضرت عائشہ صحابیہ ہیں، ان کی بھی زیارت امام اعظم ابو حنیفہ نے کی۔